کیا تو جس کی ولادت رمضان میں ہوئی ہو تو وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم انسان ہوگا اور اللہ کا کتنا مقرب ہوگا۔ 3 روایتیں ہیں، یا 15 رمضان 3 ہجری، یا 15 رمضان 4 ہجری، یا 15 رمضان 5 ہجری کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا نام حسن رکھ لیا جائے جو شبر کے مترادف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھ دیا اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے، اور تب سے ہی وہ حسن کہلانے لگے۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جوان ہو چکے تھے، لہٰذا پہلی جو جنگ جس میں انہوں نے حصہ لیا وہ قبرستان کی فتح ہے، جس میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، لیکن جو حضرت حسن کی جو فوج تھی اس کے اندر دم خم نہیں تھا لڑنے کا، انہوں نے جو ہے پھر بزدلی دکھائی۔ تو حضرت حسن نے جب دیکھا ان کا یہ جذبہ کہ لڑنے کے ان کے اندر جو ہے بہادری نہیں ہے، تو لہٰذا وہ فوراً مدائن آ گئے۔ عبداللہ بن عامر قریظ نے مدائن کا محاصرہ کر لیا، فوراً ہی منٹوں کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے اندر ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں تقریباً 15 سے 20 علمی نکات پر بات کریں گے۔ تو پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حسن جو ہے، جو یہ نام ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہیں اور یہ نام کس نے رکھا؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ نام رکھا۔ اور حسن جو ہے، حسن جو لفظ ہے یہ حسن سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ دلکش اور خوبصورت اور حسین اور جمال والا، تو اس کا یہ معنی ہے اور یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت پھر اور سلام عرض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا اور فرمایا کہ ان کا نام جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جن کا نام شبر تھا، تو ان کا نام بھی شبر رکھ لیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو زبان ہے وہ عربی ہے اور جو یہ نام ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر ان کا نام حسن رکھ لیا جائے جو شبر کے مترادف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھ دیا اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے، اور تب سے ہی وہ حسن کہلانے لگے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، میں نے یہ سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی کہ کیا نام رکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو تھے، میدان کے بہت زیادہ بہادر تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نام رکھا ہے حرب، معنی لڑائی، اتنے جنگجو تھے، اتنے بہادر تھے، بیٹے کا نام بھی اسی پہ رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام ہے حسن، اور تب سے ہی وہ حسن کہلانے لگے۔ دوسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئے اور عقیقہ کب کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جو سن ہے اس بارے میں اختلاف موجود ہے۔ 3 روایتیں ہیں، یا 15 رمضان 3 ہجری، یا 15 رمضان 4 ہجری، یا 15 رمضان 5 ہجری کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان میں سے کوئی بھی روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عقیقہ کیا گیا تو ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں کے عوض، یہ جو بال ہیں سر کے بالوں کے عوض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے سونا اور چاندی جو ہے وہ خیرات کیا، تو لہٰذا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں پیدا ہوئے، 15 رمضان کو، تو جو رمضان ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ پاک نے قرآن کو اتارنے کے لیے رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا انتخاب کیا ہے، تو جس کی ولادت رمضان میں ہوئی ہو تو وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم انسان ہوگا اور اللہ کا کتنا مقرب ہوگا، اور اللہ پاک نے جس کو نام دیا ہو اور اس کے نام کو پسند کیا ہو تو وہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ تو تیسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب اور نسب کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا حسب اور نسب بہت عالی تھا۔ وہ نجیب الطرفین ہاشمی تھے، یعنی والد بھی ہاشمی اور جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہاشمی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ایمان لانے والے ہیں بچوں کے اندر، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی ہیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اور جناب حضرت ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل بھی تھے اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، تو ان کے یہ پوتے ہیں، لہٰذا ان کا جو خاندان ہے وہ بہت عالی ہے اور یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔
تو چوتھا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا معاملہ تھا، کس طرح محبت کا اظہار فرماتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت امام حسن کی عمر 8 سال تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن پھر بھی جو ان کا بچپن ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ روزانہ اتنی زیادہ ان پہ ذمہ داری ہے، ساری کائنات کی ذمہ داری ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری رسول اللہ پر ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالم کی ذمہ داری ہے۔ پھر بھی روزانہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے جو پیٹھ مبارک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر سوار کر لیتے تھے اور ان کے کمرے کے اندر چکر لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کی معمولی سی بیماری اور تھوڑی سی ان کو تکلیف پہنچتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے تھے اور انتہائی محبت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سفر میں بھی کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو پانچواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا اور ان کی کنیت کیا تھی اور خطاب کیا ان کو دیا گیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ مبارک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے بہت زیادہ ملتا تھا، بہت زیادہ مشابہت تھی، اس لیے ان کا جو لقب ہے وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور کنیت ابو محمد تھی، اور اس کے علاوہ جو ان کو خطاب دیا گیا تھا اور ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا تھا۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، جن کو امام حسن اور امام حسین کو فرماتے تھے کہ ریحانہ طیہ۔ اس کے علاوہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اور القابات ہیں، جن میں خاص طور پہ جو قابل ذکر ہیں وہ سید ہے اور تقی ہے اور نقی ہے اور امین ہے اور ولی ہے اور مجتبی ہے اور سب ہے۔ چھٹا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس طرح ہم نے بتایا 8 سال کی عمر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کی عمر چھوٹی تھی، البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جوان ہو چکے تھے، لہٰذا پہلی جو جنگ جس میں انہوں نے حصہ لیا وہ قبرستان کی فتح ہے، جس میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے اور ان کی سرکردگی میں جو ہے فوج کشی کی جا رہی تھی، تو اس جنگ کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور حصہ لیا اور اپنی خدمات پیش کی۔ تو ساتواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تعلقات ہیں، روابط ہیں، وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ بہت اچھے تعلقات تھے، اگرچہ وہ چھوٹے تھے اس لیے وہ بہت زیادہ خدمات ان کے دور میں انجام نہیں دے سکے، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے اور ان کو گود میں اٹھا لیتے اور ان سے پیار کی باتیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں کیا کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے حضرت عمر تو فرماتے کہ میں جب حسن کو دیکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ایک رخ، اور جب حضرت حسین کو دیکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دوسرا رخ مجھے نظر آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور جب دونوں کو دیکھ لیتا ہوں یعنی حسنین کریمین کو جب دیکھ لیتا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے نظر آ جاتے ہیں جس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5000 ماہانہ، سالانہ نہیں ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ آٹھواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت ہے اس میں کیا خدمات پیش کی؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دور میں جوان ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے طبرستان اس کی تسخیر کے اندر اس کو فتح کرنے میں انہوں نے حصہ لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور جب قصر عثمانی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، سبائیوں نے اس کو گھیر لیا، تو اور نوجوانوں کی طرح حضرت علی نے حضرت حسن کو بھی بھیج دیا حفاظت کے لیے، اور جب چھت پر چڑھ کر شہید کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن پہ بہت زیادہ غصہ ہوئے کہ تم نے کیسی حفاظت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس میں جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی، تو اس جنگ کے اندر حضرت حسن نے اپنے والد یعنی حضرت علی کی طرف سے حصہ لیا
اور جنگ کے اندر اپنی خدمات پیش کی۔ تو نوواں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنائے گئے لوگوں کے اصرار پر، تو سب سے پہلے بیعت کس نے کی اور کون کون سے علاقے اس وقت ان کے انڈر تھے؟ تو جواب یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انڈر علاقے تھے، یعنی ان کے زیر نگین جو علاقے تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ کثیر تعداد کے اندر، یعنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس وقت جو کیپٹل ہے یعنی دارالحکومت ہے وہ کون سا تھا؟ وہ کوفہ تھا۔ کوفہ جس طرح پاکستان کا جو ہے وہ اسلام آباد ہے، اور جو پرشین امپائر تھی اس کا مدائن تھا، تو لہٰذا جو ہے کوفہ اس وقت تھا۔ تو کوفہ کے اندر ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اور سب سے پہلے جس صحابی نے بیعت کی ان کا نام ہے قیس بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ قیس بن سعد بن عبادہ ہیں جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ کب؟ فتح مکہ کے موقع پر، جب سعد بن عبادہ نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ اور الیوم تستحل الحرمہ، جب انہوں نے یہ فرمایا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور غالباً حضرت عثمان کے مشورے پر ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا تھا، تاکہ ان کا جو دل ہے وہ برا نہ ہو کہ میرے سے جھنڈا لے لیا گیا، بلکہ اپنے ہی پاس ہے، بیٹے کے پاس ہے تو لہٰذا اپنے پاس ہی ہے۔ 10واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کشمکش کا آغاز کب ہوا، اور یعنی آپس میں جو اختلافات ہوئے تو اس کا آغاز کب ہوا، اور اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مکمل خلافت کا اعلان کر دیا، اور فوجی پیش قدمی جو ہے وہ شروع کر دی، یعنی اپنی فوجوں کو آگے بڑھایا۔ تو سب سے پہلے عبداللہ بن عامر قریظ اس کو جو ہے انہوں نے روانہ کیا مقدمۃ الجیش کے طور پر، یعنی جو ایک گھراول دستہ ہوتا ہے اس کے طور پر اس کو آگے بڑھایا، اور وہ انبار سے ہوتا ہوا مدائن تک پہنچا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو وہ بھی فوراً جو ہے کوفہ سے مدائن کی طرف پہنچے، تو سبات کے اندر پہنچ کر ان کو اپنی فوج کے اندر کمزوری محسوس ہوئی۔ پھر اپنے سپاہیوں کے اندر جنگ سے کترانے والے حالات دیکھے کہ وہ جنگ ہونے سے ڈر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے تقریر فرمائی، لیکن لوگوں پہ کوئی اثر ہی نہ ہوا، کیونکہ وہ کوفہ کے لوگ تھے، ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدائن جو ہے وہ خود پہنچے، تو راستے میں جراح بن قبیصہ ایک خارجی تھا، اس نے زانو مبارک یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زانو تھے اس کے اوپر، یعنی یہ جگہ، تو اس کے اوپر اس نے خارجی نے حملہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے یہ گستاخی کی اور ان کو زخمی کر دیا، تو لہٰذا وہ مدائن پہنچے، اور وہاں پہ مدائن کے قصرہ بیس کے اندر وہ رک گئے جب تک جو ہے ان کے زخم نہیں بھرے۔ پھر اس کے بعد جب وہ صحیح ہو گئے تو دوبارہ جو ہے وہ عبداللہ بن عامر قریظ کے مقابلے کے لیے نکلے۔ تو وہ صرف جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں تھے، بلکہ بہت زیادہ بہادر بھی تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انبار پہنچے، اور حضرت حسن کے سپہ سالار تھے جن کا نام تھا قیس بن عامر، تو ان کو گھیر لیا۔ اور دوسرے وہ مدائن کے اندر جو ہے مدائن کے باہر حضرت امام حسن اور عبداللہ بن عامر بھی آمنے سامنے ہوئے، لیکن جو حضرت حسن کی جو فوج تھی اس کے اندر دم خم نہیں تھا لڑنے کا، انہوں نے جو ہے پھر بزدلی دکھائی۔ تو حضرت حسن نے جب دیکھا ان کا یہ جذبہ کہ لڑنے کے ان کے اندر جو ہے بہادری نہیں ہے، تو لہٰذا وہ فوراً مدائن آ گئے۔ عبداللہ بن عامر قریظ نے مدائن کا محاصرہ کر لیا، فوراً ہی منٹوں کے اندر اس نے جو ہے مدائن اس کا جو ہے وہ کر لیا، کیا کہتے ہیں، محاصرہ کر لیا، یعنی اس کو گھیر لیا۔ تو حضرت امام حسن نے اپنے ساتھیوں کی بزدلی دیکھ کر انہوں نے فوراً جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی۔ 11واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے کون کون سی شرائط پیش کی جو عبداللہ بن عامر قریظ نے حضرت امیر معاویہ تک پہنچائیں؟ تو جواب یہ ہے کہ 6 شرائط پیش کی، جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی عراقی صرف جو ہے بغض اور کینہ کی وجہ سے ہرگز نہیں مارا جائے گا، اور دوسری شرط یہ پیش کی کہ سب کو بلا استثناء امان دی جائے گی، اور تیسری شرط یہ پیش کی کہ حواس کا تمام جو خراج ہے تو وہ حضرت امام حسن کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ 2 لاکھ سالانہ حضرت امام حسین کو، یعنی ان کے بھائی جو ہیں امام حسین، ان کو دیا جائے گا 2 لاکھ سالانہ۔ اور 5ویں شرط یہ پیش کی کہ کوفہ کے بیت المال کی جتنی بھی رقم ہے وہ ساری کی ساری امام حسن کے لیے ہوگی۔
اور چھٹی شرط یہ پیش کی کہ بنو ہاشم کو عطیات و مراعات میں بنو امیہ پر ترجیح دی جائے گی، یعنی بنو ہاشم کو آگے رکھا جائے گا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام شرائط جو ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیں۔ انہوں نے تمام معززین کی جو شہادتیں ہیں وہ لکھوا کر منظور کر کے حضرت امام حسن کو بھیج دی۔ پھر امام حسن کوفہ تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ بھی کوفہ جا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور جو جتنی بھی شرائط تھیں ان کی زبانی بھی تجدید کی گئی۔ 12واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار کب ہوئے؟ تو جواب یہ ہے کہ 3 روایتیں ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ربیع الاول اور 41 ہجری، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ربیع الثانی اور 41 ہجری، اور تیسری روایت یہ ہے کہ جمادی الاول اور 41 ہجری کو حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی۔ 13واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب اور کیسے ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی شہادت تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جعدہ بن اشعث بن قیس، تو اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جس سے وہ شہید ہو گئے، اور جو کب شہید ہوئے تو وہ ربیع الاول 49 ہجری یا 50 ہجری یا 51 ہجری کے اندر وہ شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 47 یا 48 سال تھی۔ 47 سے 48 سال تو کوئی زیادہ عمر ہوتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا بھرپور جوانی کے اندر ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور عامل مدینہ سعید بن عاص نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد جنت البقیع کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں، تو ان کے جو ہے برابر کے اندر ان کی قبر بنائی گئی اور وہیں دفن کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی زیارت کروا دے۔ 14واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی شادیاں کیں اور ازواج کے نام کیا تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کو شادیوں کے بارے میں جو تاریخ ہے اس کے اندر غلط شہرت دی گئی ہے۔ انہوں نے اتنی زیادہ شادیاں نہیں کیں، تاریخ کے اندر صرف 9 بیویوں کے نام آئے ہیں۔ تو وہ 9 بیویوں کے نام کون کون سے تھے؟ نمبر 1 ام البشر بنت ابو مسعود بن عتبہ، اور نمبر 2 جعدہ بن اشعث بن قیس، اسی نے زہر دیا امام حسن کو۔ نمبر 3 خولہ بنت منصور بن ریان۔ نمبر 4 فاطمہ بنت ابو مسعود عقبہ بن عمر۔ نمبر 5 ام اسحاق بنت طلحہ۔ نمبر 6 رملہ، اور نمبر 7 ام الحسن۔ نمبر 8 تقیظہ، اور نمبر 9 امراء القیس۔ یہ 9 بیویاں ہیں جن کے نام تاریخ کے اندر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ شادیوں کے بارے میں ان کو شہرت دی گئی ہے، لیکن واللہ اعلم کہ انہوں نے زیادہ شادیاں کی اس سے یا اتنی ہی کی۔ 15واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن کے بیٹے اور بیٹیاں کتنے تھے؟ تو جواب یہ ہے، اور ان کے نام کیا تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ جو 5 بیٹیاں تھیں ان میں حضرت فاطمہ اور ام سلمہ، ام عبداللہ، ام الحسن اور ام الحسین، اور جو 12 بیٹے تھے ان کے نام یہ ہیں حضرت زید اور حضرت حسن مثنیٰ، حضرت طلحہ، حضرت اسماعیل، حضرت حمزہ، حضرت یعقوب، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور حضرت قاسم تھے۔ ان میں صرف 2 بیٹے یعنی حضرت زید بن حسن اور حضرت حسن مثنیٰ سے نسل حضرت امام حسن کی چلی ہے، اس کے علاوہ کسی بیٹے سے ان کی نسل نہیں چلی۔ 16واں اور آخری علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے بیٹے جو ہیں وہ کربلا کے واقعے کے اندر، کربلا کا المناک واقعہ جو ہے، جو اسلامی تاریخ کا سب سے المناک واقعہ ہے اور سب سے زیادہ معصومانہ واقعہ ہے، تو اس واقعے کے اندر حضرت امام حسن کے کون کون سے بیٹے شہید ہوئے؟ تو 4 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن جو سب سے زیادہ جو خوبصورت تھے پورے 72 کے اندر، تو حضرت قاسم بن حسن اور حضرت ابوبکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن اور حضرت عبداللہ بن حسن، یہ 4 بیٹے جو ہیں حضرت امام حسن کے جو کربلا ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے اندر شہید ہوئے۔ تو یہاں تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، جو تاریخ کے اندر آئی ہے، جو ہم تک پہنچی ہے، وہ مکمل ہوتی ہے، اور یہ جو ہے میرا پارٹ نہیں ہے بلکہ جتنے بھی تاریخ کے اندر آیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چیپٹر آیا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے تو وہ میں نے آگے پہنچا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے والا بنائے، اور میں انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اب میں نے مدرسے بھی جانا ہے، اس کا وقت ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہے صبح کا وقت ہے، تقریباً جو ہے 6:30 ہو رہے ہیں، اور میں نے 7 بجے پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔